اللہ خوش ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کی، جس چیز کو نبی ہاتھ لگائے اس پر تو آگ کی حرارت اثر نہ کرے، اور جن کو 1500 سال ہو گئے ہیں روضے کے اندر نبی کے کندھے سے کندھے ملا کے سوئے ہوئے ہیں، ان کا مقام کیا ہو؟ اپنے عقیدے کی بات کریں۔ دوست وہ نہیں ہوتے جو مشکل وقت میں بھاگ جائیں، دوست وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ساتھ، ہر جگہ ساتھ، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، وعظوں میں ساتھ، جنگلوں میں ساتھ، جنگوں میں ساتھ، بہاروں میں ساتھ، غاروں میں ساتھ، جا کے دیکھ لے آج تک مزاروں میں ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز بے مثال بن جائے۔ دیکھو ہمارے نبی مکے میں آئے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، میں آیت پڑھتا ہوں آپ سنو۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ذرا زور سے آواز دے دو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میری قوم قرآن مجید پڑھے، میں چاہتا ہوں میری قوم حدیث رسول کا مطالعہ کرے، میں چاہتا ہوں ہم کتاب و سنت سے واقفیت حاصل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ آج لوگوں نے مقام نبوت نہیں سمجھا، کہتے ہیں سیرت مناؤ۔ سیرت منانا کوئی بڑی بہادری ہے؟ سیرت تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ اب میں پڑھتا ہوں ذرا دیکھیے کیسے مان رہا ہے ابو جہل۔ میرے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش والوں، میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا، بتاؤ میری سیرت کے بارے کیا جانتے ہیں؟ نوجوانوں توجہ ہے نا، حضور پوچھ رہے ہیں کافروں سے، ابو جہل ابو لہب سے پوچھ رہے ہیں میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا، میرے کردار کے بارے کیا جانتے؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں پڑھتا ہوں سنیے۔ میں نے تاریخ مکہ پڑھی ہے، اس میں یہ لفظ لکھے، کہنے لگے یا محمد انت صادق الوعد الامین، آپ بات کے سچے ہیں اور وعدے کے پکے۔ لے سیرت ابو جہل بھی مان رہا ہے کہ تو بات کا سچا ہے اور وعدے کا، سیرت ابو جہل مان رہا ہے ابے جھگڑا سیرت کا نہ تھا، جھگڑا صورت کا تھا۔ اختلاف سیرت میں نہیں ہے، سیرت منانا تو بڑی بہادری ہے، اور بھائی سیرت تو منائی نہیں جاتی، سیرت تو اپنائی جاتی۔ جو اشتہار میں لکھ دیتے ہیں سیرت النبی، یہ کوئی بڑی بہادری ہے؟ ارے سیرت النبی تو مکے کا کافر بھی مان رہا ہے، سیرت النبی ابو جہل مان رہا ہے کہ تو بات کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی سیرت دیکھو، ہم میلاد کا جلسہ کر کے کہتے ہیں ذرا پیدائش کی صورت تو دیکھ لے۔ دیکھو اس کی صورت کیسی ہے، اس کی مسکراہٹ کیسی ہے۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے۔ ایک فکرہ میں سرائکی زبان کا بول سکتا ہوں جناب؟ ہماری ملتانی زبان میں کبھی کبھی میں دل کو خوش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی، دیوار کچی تھی، چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، اور چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، بیٹھ دی ہے دنیا جلوے حضور دے۔ چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، ویکھ دی ہے دنیا جلوے، پڑھو ویکھ دی ہے دنیا، جوان ذرا پڑھتے صحیح، ویکھ دی ہے دنیا جل، پڑھو ویکھ دی ہے دنیا
टड्डियां दा बिस्तर सिराना है कमाल दा, टड्डियां दा बिस्तर सिराना है कमाल दा, पत्थरां ते डेरा है यामना दे लाल दा, पत्थरां ते डेरा। अल्लाहु अकबर। जरा जोर से आवाज आए, मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद, मिलाद मुस्तफा। खुदा की कसम जितने आए बैठे हो ना, तुम्हें मुबारक, फरिश्ते तुम पर गवाह हो। हमारे मास्टर साहब ने हमें साल के बाद इकट्ठा किया, अल्लाह इनके घर में बरकतें दे, अल्लाह इनकी रोजियों में बरकतें दे। आप यकीन कीजिए मैं चक्कों में और देहातों में इतना नहीं जाया करता, लेकिन पिछले साल से जब मैं आया तो मुझे मोहतरम व मुकर्रम जनाब सूफी रशीद साहब ने कहा वही 35 चक। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं देखता हूं ना कि आप नबी के आशिक, मैं देख रहा हूं आपके माथों पे रसूलुल्लाह की मोहब्बत चमक रही है। मेरे भाइयों, हम पूरी दुनिया में तकरीरें करते हैं। मैं अफ्रीका भी गया, मैं लंदन भी गया, जहां हमें अल्लाह तबारक व तआला ताकत देता है, हम जाकर अपने नबी के नारे लगवाते हैं। हमारे सूफी रशीद साहब हमारे सरपरस्त हैं, 25 साल से मेरा और उनका दोस्ताना है। आप इनसे पूछो, मैंने कभी लालच नहीं किया, ना कभी चंदा मांगा है। खुदा की कसम हमारे दीनी मदरसे हैं, सूफी साहब हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। मेरा दारुल रब्बानिया है, 200 तालिब इल्म पढ़ रहा है और वहां पर ईसाइयत फैल रही है। हमने वहां पर गैर मजहब को रोका, वहां झगड़ा नहीं था, जो बंदी बरेली के चक्कर नहीं था, वहां पर लोग ईसाई बना रहे थे। हमने वहां दर्स कायम किया, दीन का काम कर रहे थे। खुदा गवाह है, ऐसे सूफी रशीद जैसे बुजुर्ग जब हम पे करम कर देते हैं तो हमारी गाड़ी चल पड़ती है। या फिर यही जो कुछ आप देते हैं, ये जिन दोस्तों ने थोड़ी बहुत ही खिदमत की है, ये हम दीन का काम करते हैं। बच्चों के लिए कुरान की तालीम मुफ्त देते हैं, उस्तादों को तनख्वाहें यही देते हैं, ये जो आप खिदमत करते हैं। आप जितने हजरात आए बैठे हैं, आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। आइए मैं अब आपको तारीख मदीना पढ़ के सुनाता हूं। तारीख मदीना में लिखा है, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का दिन है, मिंबर पे तशरीफ फरमाए। एक बूढ़ी औरत आ गई, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया सहाबा इसको रास्ता दो, आगे आने दो। जब वो आगे आ गई तो नबी पाक मिंबर पे खड़े हो सहाबा हैरान है, ये कौन खुशकिस्मत औरत है जिसकी तालीम नबियों का इमाम कर रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये कौन खुशकिस्मत औरत है? मेरे आका ने फरमाया यही तो मेरी मां हलीमा है। जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह। नबी की अम्मा के नाम, ये मेरी मां हलीमा रज़ी अल्लाह तआला। जब नमाज़ जुम्मा का इज्तिमा खत्म हो गया, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा हलीमा से कहो हमें बचपन वाले हालात जिंदगी सुना। तो आओ नबी का मिलाद। अब मैं हजरत हलीमा के लफ्ज सुनाता हूं। जनाब हलीमा फरमाती है, मेरे खामन का नाम हारिस था। एक दिन वो रोने बैठ गया, कहने लगा हलीमा हम कितने गरीब है, 3 माह हो गए चूल्हा नहीं जला। मैंने कहा तू ना रो हारिस, तू ना रो, मैं मक्के जाती हूं, किसी अमीरजादे को ले आती हूं, उसकी खिदमत करते हैं, उसके बदले उजरत मिलेगी, जिंदगी के दिन गुजारेंगे। हलीमा फरमाती है, मैंने अपनी बीमार ऊँटनी को पकड़ा, मक्के आई, हर में काबा के अंदर दाखिल हुई, काबे का गिलाफ पकड़ के रोके, कहा काबे के रब हमारा सितारा कब चमकेगा, हम बड़े गरीब हैं, अगरचे गंदी हूं फिर भी तेरी बंदी हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अम्मा तू कौन है? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है, कबीला सादिया की दाई, बड़ी गरीब हूं। फरमाया ना रो, गरीबों को सीनों से लगाने वाला आ गया।
ذرا زور سے بول یار. آہا عاشقوں کے دل خوش ہوتے. جناب علیمہ فرماتی ہیں میں پیغام محبت لے کر سیدہ آمنہ کے دروازے پہ گئی. اندر آجا کون ہے؟ میں نے کہا علیمہ قبیلہ سعدیہ کی دائی بڑی غریب ہوں، وہ رحمت والا بچہ مجھے عطا فرما دو. سیدہ آمنہ فرماتی ہے بچہ تو ہے مگر یتیم ہے. جناب علیمہ فرماتی ہے ذرا زیارت تو کراؤ. فرمایا جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا میرے دل نے آواز دی یہاں سے خالی نہ جانا، یہ یتیم نہیں یتیموں کا والی ہے. اللہ خوش رکھے جوان. نبی کا چہرہ بتاتا ہے یہ نبی ہے. زور سے بولنا یار سبحان. اور اگر ایک فکرہ کہہ دوں تو اسٹیج پر بیٹھنے والے آپ بزرگ حضرات خوش ہوں گے. بابا نبی کا چہرہ بتاتا ہے یہ نبی ہے، اور نبی کے ماننے والوں کا بھی چہرہ بتاتا ہے یہ نبی کے ماننے والا. ہر آدمی کا چہرہ نہیں بتاتا. کیوں بیٹا؟ جناب علیمہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو گودی میں لیا، باہر نکلی، اونٹنی بڑی بیمار تھی. میں نے کہا یہ نہیں چلے گی. جب آقا کو لے کر بیٹھی تو اس کے دماغ میں مستی آ گئی، دوڑنا شروع کر دی. جب مکے کی چوک میں آئی دکاندار دکانوں پہ کھڑے ہو گئے. حلیمہ کون سے ذمہ دار نے سواری دی ہے؟ میں نے کہا مکے کے جوانوں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. حضور کی سواری جا رہی ہے، پتھر بھی درود و سلام پڑھ. میرے پیارے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ جو پتھر نبی پر درود پڑھ رہے ہیں یہ کیا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا نبی. پتھر تو جانتا ہے یہ اللہ کا نبی، وہ درود پڑھ رہا ہے. آج دل اتنے پتھر ہو گئے کہتے ہیں درود ہی نہ پڑھو. وہ صحیح کہتے ہیں. آؤ میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں. تیار بیٹھے ہیں آپ؟ ہوشیار بیٹھے ہیں نا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو رب کی بندگی اختیار، اے لوگو اللہ کی عبادت، اے لوگو اللہ کی، میرا بھائی بول، اے لوگو اللہ کی عبادت کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الناس. لوگوں میں کون آ گئے؟ بولو میرے پیارے بھائیوں. سب آئے، اپنے بگانے، چھوٹے بڑے، مومن منافق بے ایمان دجال. میرے پیارے بزرگ سب آ گئے. یا ایھا الناس میں سب بولا کرو یار، کو حوصلہ دیا کرو میرے دوست. یا ایھا الناس میں سب آئے، بے ایمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے. اور بے ایمانوں نماز پڑھو، اے کافروں نماز پڑھو. یا ایھا الناس لوگ. لیکن جب درود و سلام کی باری آئی اللہ نے لوگوں نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھی پڑھو اور سلام. میرے دوستو ایک چھوٹی بات کروں. ایک آدمی اپنے بیٹے کی دعوت ولیمہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، دولہا بناتا ہے، دیگیں چڑھاتا ہے، چراغاں کرتا ہے. اور ایک آدمی جس کو کارڈ بھی نہ دے، جس کو دعوت ولیمہ پہ نہ بلائے، وہ آ کے بیٹھ جائے اور کہہ جی آؤ لائٹیں لگا دی، شرک کر دیا. لائٹیں لگا دی، شرک کر دیا، کھانا پکایا مزہ ہی نہیں آیا. یہ تمبو لگایا، اسراف کر دیا. بتیاں کیوں لگائیں گے؟ کھانا بھی اچھا نہیں ہے. تو صاحب دعوت کہے گا بھائی تو چلا جا، ہم نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے. اب جو
و سلام کیوں پڑھتی ہو؟ ان سے کہو بھائی تم تو ناس ہو، یہ تو آمنو کو بلایا ہے۔ یا رسول اللہ خود تم یا ایھا الناس ہو، تم کیوں اعتراض کرتے ہو یار؟ تم تو لوگوں ہو، یہ درود و سلام تو آمنو کے لیے ہے۔ درود و سلام پڑھتے جاؤ گے مشکلیں حل ہوتی جائیں گی۔ آج کا جوان کہتا ہے فصل نہیں ہوتی۔ ہمارے صوفی رشید صاحب سے پوچھو، ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، یہ چھوٹے سے جب تھے کبھی ہم نے سنا تھا؟ ہم جب بچے تھے ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی کھاد بھی ہوتی ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کوئی سپرے بھی ہوتا ہے، لیکن آج زمینیں وہی ہیں، سپرے مار رہا ہے، فصل ہوتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے بزرگ جب ہل چلاتے تھے تو درود پاک پڑھا کرتے، ذرا زور سے بول یار۔ اور آج کا جوان کیا کر رہا ہے؟ ٹریکٹر چلا رہا ہے اور فلمی گانے، وہ بھی انڈیا کے، پاکستان کے پسند ہی نہیں ہے۔ کیسٹ لگائی ہوتی ہے گانوں کی، زمین پتہ کیا کہتی ہے؟ اور بے عقل مجھے گانوں کا سپرے مار رہا ہے، کہیں درود و سلام کا سپرے مارتا فصل دگنا اٹھا۔ اپنے گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو، جب فصل کاٹا کرو درود و سلام پڑھا کرو، حال چلایا کرو درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ فصلوں میں برکتیں دیتا ہے، اللہ پھر تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، پھر یار کے نام کو دیکھتا ہے۔ درود و سلام ہے ایمان والوں کے لیے۔ نماز کی آواز دی تو یا ایھا الناس، او لوگو نماز پڑھا کرو، اور درود و سلام وی آئی پی عبادت، بندے بھی وی آئی پی اور عبادت بھی، بندے عبادت بھی خاص اور بلایا بھی خاصوں کو۔ اے ایمان والو نبی پر درود بھی پڑھو، اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا، مایوس نہیں ہونے دوں گا میں۔ اور ہمارا نبی شافی محشر نبی، ہمارا نبی اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی کو نہ بخشوائے گا۔ دوزخ میں ہم تو کیا ہمارا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ یہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ اللہ رات کو بیٹھے نبی کا میلاد سنے، 12:30 اور 1 بجے تک بیٹھ کے میلاد سنتا رہے اور جائے جہنم میں، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پر درود پڑھے پنگانہ نماز پڑھے جہنم میں جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میاں نماز پڑھا کر، نبی کائنات پہ درود و سلام پڑھا کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے گا نا، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ نبی کو خبر ہے کہ کون مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں نماز پڑھا کرو، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، مسجد میں جھاڑو دیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر سے بیماری نہیں جاتی اس کو چاہیے صبح کی نماز سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا کرو۔ فصل نہیں ہے، بی اے کی ڈگری جیب میں لیے پھر رہا ہے، نوکری نہیں ملتی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں تو 4 دن تو مسجد میں جھاڑو دے، لیکن شرط ہے اذان سے پہلے، تجھے اس وقت ہوش ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ حضور کو مسجد کی مٹی بڑی پیاری تھی۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد میں جھاڑو دے رہا ہوں، میرے نبی تشریف لے آئے، مٹی اڑی، میری داڑھی کے بالوں میں مٹی، سر میں مٹی، کپڑوں میں مٹی۔ میرے نبی نے فرمایا اقرب الی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ جلدی آ، میرے سینے سے لگ جا۔
میں نے شرم کی، میں نے لحاظ کیا، حضور ہے، نبیوں کے امام ہیں، اور یہاں مٹی، ہر طرف مٹی ہی مٹی۔ میں نے مسجد کی مٹی جھاڑو ہٹا دیا، مٹی صاف کر دی، میں نبی کے قریب گیا، میرے نبی نے فرمایا جس چیز کے لیے میں تجھے سینہ لگا رہا تھا وہ تو نے اتاری دی۔ نبی پاک کو مسجد کی مٹی بڑی پیاری ہے۔ اگر رزق چاہتے ہو، اگر نوکری چاہتے ہو، اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو صبح آذان سے پہلے مسجد میں جھاڑو دے کے تو دیکھ۔ جو اللہ کے گھر کو خوبصورت کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو خوبصورت کرتا ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں میری تقریر سن رہی ہیں، میری اسلامی مائیں اور بہنیں کان لگا کے میرا فکرہ سن لو، مدینے کے تاجدار نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا جو عورت بچے کو نمازی بنائے گی قرآن کا قاری بنائے گی، قرآن کا حافظ بنائے گی، خاوند کی تابعدار ہوگی، ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھے گی، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، وہ جس دروازے سے آئے گی میری بیٹی فاطمہ الزہرا اس کا استقبال کرے۔ میری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ۔ وہ ماں کتنے مقدر والی ہے جس کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنائے، وہ باپ کتنے مقدر والا ہے جس کا بیٹا مسجد میں جا کے آذان دے۔ اللہ اللہ بچوں کو نمازی بنا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھا کر اس امام کی قدر کیا کر۔ میرے پیارے بھائیوں آپ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ذرا قریب قریب آ جاؤ یار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو رسول اللہ کی محفل میں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ ماسٹر اقبال صاحب نے یہ محفل اس لیے سجائی ہے تاکہ جو اس محفل میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ اسٹیج پر کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ جانا شروع کیا ہے، کیونکہ صبح نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ماسٹر اقبال صاحب کے حکم پر آج ذرا لمبی تقریر شروع کر دی ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں بھائی میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ بولو سیرت، میلاد، میلاد۔ اللہ 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 رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا احسان ہے مومن ان پر، ناس پر نہیں، لوگوں پہ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یار کیا میلاد منائے، وہ ہے ناس۔ وہ کون ہے؟ یاد کر کے جایا کرو۔ جو نبی کریم سرور کائنات کا میلاد نہیں مناتے، نبی پر درود نہیں پڑھتے، وہ ہیں ناس، یا ایھا الناس۔ اور جو درود پڑھتے ہیں وہ ہیں آمنو۔ یہ فرق آج سمجھ کے جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں، جو نبی کے دروازے پہ آیا اسے عزت ملی۔ جو نبی کا غلام ہے نا، میں ایک حدیث سناتا ہوں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، میدان جنگ میں ایک لشکر کے ساتھ گئے تھے، ضروریات حاجت کے لیے صبح صبح باہر نکلے تو لشکر چلا گیا۔
اب بڑے پریشان، میں کدھر جاؤں؟ جنگل میں چلے گئے تو دیکھا ایک شیر آ رہا ہے، اب نہ تلوار ہے نہ ڈھال ہے، شیر بھی بھوکا ہے، اس نے پنجہ اٹھایا سفینہ کی طرف. تو حضرت سفینہ صحابی پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بالحارث، او جنگل کا بادشاہ، انا مولا رسول اللہ، میرے پاس اور کوئی چیز جو بچائے نہ تلوار نہ ڈھال، مگر تو پنجہ تو اٹھا رہا ہے، مگر یہ سن لے میں رسول اللہ کا غلام. وہ پنجہ اٹھاؤ نیچے آئے. ایک پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، ہمارا غلط تو نہیں ہے لیکن گلا بھی نہیں ہے، گزارا ہو جاتا ہے. شیر کے سفینے تائی تے سن راہی رہ جا دے، جو غلام رسول اللہ دے اساں غلام انا دے. بابا جی کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھو، پڑھ دوں. شیر کے سفینے تائی تے سن راہی رہ جا دے، جو غلام رسول اللہ دے اساں غلام انا دے. شیر کہہ رہے کہ ہم تو آپ کے غلام. میرے پیارے بھائیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، صبح آپ نے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کتنے پیار والے ہو، کتنی محبت والے. جو نبی کا عاشق ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیان ہوتا رہے اور ہم سنتے رہے. اللہ اللہ میرے پیارے بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم تاریخ مدینہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے خدا بھی اس سے محبت کرتا. میرے پیارے، آپ لوگ عاشق رسول ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں دیہاتوں اور قصبوں میں بہت کم جاتا ہوں، میری شہروں میں بڑی مصروفیات، مگر آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں کہ آپ کے اندر محبت ہے. آپ رسول اللہ کے عاشق. خریدنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرمان ہے. شانی کلر ہاؤس، بول مقابلہ عرب 50 اسٹور، پرانی سبزی منڈی، چوتھ سی روڈ، آرہ والا.